لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں، کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کے حالات بدلنے لگے. ایک زمانہ گزر گیا، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا قصہ ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی کر خون کیا ہے. شراب پی کر خون کیا ہے. اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی تھا جس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حالت رکھی تھی وہ اس وقت میں بہتر تھی. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی، حکمت سے دیتے ہیں روزی. اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھے دین میں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمت ہے اس کی قدر کرے. جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں. آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے تو ٹھیک ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. یہ امانت کیوں دی ہے؟ یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں. امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائے. جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیوں؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے. جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ ناشکرا ہے. اکثر انسان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ نعمتوں کی زیادہ کرنے کی فکر میں ہے. وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی فکر ہے. اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی اور زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھا کرو کہ جو نعمت آئی ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ تندرستی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں. اور یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہے؟ کہ یہ صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے. اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن یہ ترتیب انبیاء کرام ہی سمجھائیں گے، دنیا والے نہیں سمجھائیں گے. وہ تو اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر میں ہے. ہاں کہ یہ بھی بڑھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو. اور شیطان دنیا کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے. ہاں زینت اور
شیطان احکام کے بارے میں کہ شیطان احکام کے بارے میں یا تو غافل کرتا ہے یا تصویف کی طرف لے جاتا ہے۔ تصویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے۔ اس کو تصویف کہتے ہیں۔ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ تصویف۔ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کو، تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، آرام کر لو، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی، پھر یہی مشورہ دیا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، آرام کرو، تو سو گیا۔ یہ اس کو سلایا یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ یہ جگہ ہے، حدیثوں میں ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں نحوست رہے گی۔ کیا رہے گی؟ نحوست کہتے ہیں بے برکتی کو۔ اس کی زندگی میں اس سستی کی وجہ سے نحوست رہے گی، اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا۔ ہاں، اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا، اس کا یہ اثر ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ کام کو اپنے وقت سے ٹال دیا کہ ابھی نہیں بعد میں۔ تو یہ کیفیت ہے، اس سے بہت سے حقوق برباد ہو جائیں تصویف کی وجہ سے۔ ابھی نہیں بعد میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لین دین کے، وہ بھی کہ کہاں کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں، دے دیں گے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، کوئی کھا کے مر گئے ہیں دیں گے، حالانکہ پھر دیتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ یہ تصویف ہے، اس کو ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ علماء نے لکھا ہے اکثر جہنم میں جانے والے اس راستے سے جہنم میں جائیں گے، تصویف کے راستے سے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ نہ اللہ کے حق ادا کر پائیں گے، نہ مخلوق کے حق ادا پائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکنا رہے۔ ایسا رہے جیسے اپنے مال کے بارے میں چوکنا رہتا ہے کہ مال پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، مال ضائع نہ ہو جائے۔ ہاں، کہ زندگی کی ضرورت کا سامان ہے مال۔ تو جس طرح مال کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ کسی کا ہاتھ اس پر نہ پڑے، یہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ایسے ہی فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں چوکنا رہے۔ آدمی کی سعادت ہے یہ کہ دین اور دین کے کوئی کام دین کا میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ دین کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ ہر عمل کا اللہ کے یہاں ایک درجہ ہے۔ جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں نا، کوئی پرزہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی پرزہ بڑا ہوتا ہے، ہر ایک کی وہاں جگہ ہے، اسی سے مشین صحیح چلے گی۔ ہاں، ایسے ہی میرے دوستو دین کے جتنے اعمال ہیں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے۔ ایمانیات کے اعمال، عبادات کے اعمال، اخلاق کے اعمال، ہر لائن کے اعمال ہے، اور ان اعمال میں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ لا يحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا، اس میں کیا ہے کہ نہیں، یہ تو زندگی کی اصلی کمائی ہے۔